السلام علیکم دوستو، آج مجھے بڑا ہی غصہ آیا ہوا ہے۔ کوئی موسم کا حال نہیں بتاؤں گا، کوئی لاہور میں بارش ہوئی ہے نہیں بتاؤں گا، مجھے بڑا ہی آٹا بندیال کے اوپر میں غصے سے نکو نک ہوا یار۔ جو اس نے باتیں کی ہیں وہ تو کلیئر کٹ مس کنڈکٹ میں آتی ہیں۔ اس کو تو ایک دن بھی اور چیف جسٹس نہیں رہنا چاہیے، ایک دن بھی۔ اس نے ایسی باتیں کی ہیں۔ کل میں نے آپ کو تھوڑا سا اشارہ دیا تھا کہ جناب اگر حکومت چاہے تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پہلے چیف جسٹس بن سکتے ہیں 17 ستمبر سے پہلے، لیکن حکومت چاہے تو نہ۔ حکومت کوئی کام کرنا چاہے تو یہ لوگ ہم سے سوال پوچھتے ہیں کہ سر جی عمران خان کے اوپر 150 کیس ہے تو گرفتار کیوں نہیں ہوتا؟ عطا بندیال کے خلاف اتنے ریفرنس ہیں تو وہ لگتے کیوں نہیں ہیں؟ مظاہر علی اکبر نقوی کے خلاف ریفرنس ہے، محسن کیانی کے خلاف ریفرنس ہے، بلکہ نفرت ہے، وہ لگتے کیوں نہیں ہیں؟ تو ہم انہیں کہتے ہیں کہ سر جی زمیں جنبد بجنبد نہ جنبد گل محمد۔ ادھر جو گل محمد ہمارا بیٹھا ہے نا، مجھے کئی دفعہ یقین کریں شہباز شریف کی بڑی تعریفیں بھی ہم کرتے ہیں، لیکن کئی دفعہ میں کہتا ہوں کہ یار بندے کو اتنا بزدل نہیں ہونا چاہیے، آگے بڑھ کے کوئی ایکشن بھی لینا چاہیے۔ کوئی کاروائی نہیں ہے کوئی، بلکہ اس نے وہ جو محسن نقوی ہے جو عمران کو گرفتار کرنے گیا تھا، اس کو بھی انہوں نے روکا ہے کہ نہیں جی گرفتاری نہ کرو، پبلک سینٹیمنٹ دیکھو تو یہ ہے تو وہ ہے۔ یار کوئی حد ہوتی ہے، حد۔ اس نے کیا کی ہے عطا بندیال نے اپنے صحافیوں کو اور یہ جو یوٹیوب کے یوٹیوبر ہوتے ہیں اپنے جو عمران خان کے ہیں، ان کو بلا کے وہ باتیں کی ہیں جو ادھر میں بھی نہیں کر سکتا، بطور وکیل بھی میں نہ کر سکوں گا۔ اس لیے آج میں کہہ رہا ہوں کہ یہ عطا بندیال جو ہے منافق اعظم ہے، یہ بد زبان ہے، بد کلام ہے، اور اس نے جوڈیشری کو تباہ و برباد کر دی ہے۔ بالکل اس کو کوئی حق نہیں ہے کہ اب وہ ایک دن بھی چیف جسٹس رہے۔ کیا باتیں بھلا اس نے کی ہیں؟ اس نے کہا جی کہ سید منصور علی شاہ منافق جج ہے، اس نے کہا جی کہ قاضی فائز عیسیٰ نے دھڑے بندی کی ہوئی ہے اور یہ بڑے بے ایمان ہیں، اس نے کہا جی کہ عمران خان بڑا بہادر آدمی ہے، اس نے کہا جی کہ فوج کو لگ پتہ جائے گا کہ کس بندے سے انہوں نے ٹکر لی ہے۔ بتائیں، یہ میں نے آپ کو تھوڑی سی باتیں بتائی ہیں، بتائیں یہ باتیں قابل برداشت ہیں؟ اسٹیبلشمنٹ کہاں گئی ہے بھائی؟ اسٹیبلشمنٹ نے کس کا عمران خان سے متھا لیا؟ اس منحوس نے تو پوری قوم سے متھا لیا ہوا ہے 9 مئی کے حوالے سے دیکھا جائے تو۔ اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب کہہ رہے ہیں وہ بہادر آدمی ہے۔ ہون بھی کوئی شک کہ عطا بندیال جو ہے نا بندیال بس ٹرانسپورٹ سروس بھی نہیں چلا سکتا۔ یہ بالکل اس کا لوگوں نے صحیح مذاق کیا تھا، وہ شبنم ڈکیتی کیس اور یہ وہ سارا، یہ تو بڑی نحوست والی چیز ہمارے جوڈیشری کے اوپر بیٹھی ہے۔ کیسوں کے بھی ڈھیر لگا کے جا رہا ہے، 50,000 سے اس نے اب میرے خیال ہے 60,000 ہو گئے ہوں گے جو اس کے دور میں آگے بڑھے ہیں کیس بجائے کم ہونے کے۔ یہ نااہل ترین وہ چیف جسٹس ثابت ہوا ہے۔ اس نے جوڈیشری کے پرخچے اڑا دیے ہیں، اور جن کے خلاف ریفرنس کیا ہے، یہ مظاہر علی اکبر نقوی جس کو ساری دنیا جانتی ہے، ساری دنیا جانتی ہے کہ وہ کس بندہ ہے، اس کی ویڈیو لیک ہو چکی ہیں، اس کے بارے میں اس نے کہا ہے کہ وہ بڑا کلین اور نیٹ اور صاف گو اور نیک اور پتہ نہیں فرشتہ بنا کے اس نے پیش کیا کہ وہ ہے جس کے خلاف یہ نون لیگ والے جناب ریفرنس لے کے آ گئے۔ اس کو سر جی کاش ادھر کوئی وزیر اعظم اس بات کا ایکشن لے، اس کی اسی گفتگو کا ایکشن لے جو اس نے یہ کی ہے تازہ ترین۔
اسی بات پہ یہ فارغ ہو سکتا ہے، لیکن سر جی بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے گا؟ تجویزیں تو ہم دے رہے ہیں بلی کی طرح، اور ماسی بلی نے کہ ایسی کہ تجویز میری ہے کہ بلی دے گلے چ گھنٹی پاؤ، چوہے ماسی چوہا سی وہ آئے گی تو سانو پتہ لگ جائے گا۔ چوہوں نے تالی بجائی، واہ واہ واہ، ہوں اگوں آئے جی کہ او دے گلے چ گھنٹی کون بنے، کسی جنی جرت ہوئے۔ قسم خدا کی عطا بندیال نے یہ جو گفتگو کی ہے نا، یہ تازہ ترین جو آپ کو میں نے بتایا ہے، اس کے اس نے کوئی اخلاقی جواز اس کا نہیں ہے کہ یہ اب چیف جسٹس رہے۔ یہ میں نے پوائنٹ نوٹ بھی کیے تھے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ فوج نو ہن لگ پتا جائے گا کہ انہیں کدے نال متھا لایا ہے، جی ذہنی مریض کے ساتھ متھا لگایا ہے، جس کے تم بھی ساتھی ہو بندیال، ایسے تم یوتھی اور عمرانڈو ہو، اور یہ انہوں نے کہا ہے کہ اس نے کہا ہے کہ میرے جانے کے بعد تمہیں پتہ چلے گا کہ قاضی فائز عیسیٰ کیسے سپریم کورٹ کو چلاتا ہے، میڈیا کا سہارا لے کے چلاتا ہے، کیسے چلاتا ہے۔ پھر کہتے ہیں ان قاضی فائز عیسیٰ لوگوں نے میرے خلاف دھڑے بندی کی ہوئی ہے، یہ کس نے ذکر ہی نہیں کیا، کس نے کی ہوئی؟ بھئی نالائق ترین تو تم ہو، تم تو عمران سے بھی زیادہ نالائق نکلے ہو۔ یہ صاف ستھرا بندہ ہے مظاہر نقوی، اور جو منصور علی شاہ ہے وہ منافق ہے۔ مجھے بتائیں یہ باتیں کر کے چیف جسٹس کے عہدے پہ کوئی رہ سکتا ہے؟ یہ میں نے جو آپ کو تھوڑی سی باتیں بتائی ہیں، اور پھر اس نے ایک اور بات کی ہے، غلط بات کی ہے، کہتے ہیں جی فوج کا ہمارے اوپر بڑا پریشر ہے۔ بتائیں پریشر ہے تو بتاؤ، اتنی جرت ہے تو بھری عدالت میں کھل کے بتاؤ کہ میرے اوپر پریشر ہے۔ فوج اسٹیبلشمنٹ، میں سید عاصم منیر صاحب سے کہتا ہوں کہ عطا بندیال کے اس بات کا نوٹس لیں جو اس نے کہا ہے کہ میرے اوپر فوج کا پریشر ہے، اور پھر اس کی تحقیق کر کے بتائیں کہ اس کو کون سے جنرل نے فون کیا ہے، کون سے کرنل نے فون کیا ہے، کون سے بریگیڈیئر نے فون کیا ہے۔ یہ اس بات کی تحقیق ہونی چاہیے۔ اور پھر سید منصور علی شاہ صاحب اس کو ایک لیگل نوٹس بھیجے کہ آپ نے مجھے منافق کہا ہے، مجھے ثابت کرو۔ سب سے بہترین جج سید منصور علی شاہ ہے، میں اس کا 20 سال تک ہمارے دفتر جو ہے بالکل ایسے تھے، ایسے یہ میرا دفتر ہے، یہ منصور علی شاہ کا بہترین آدمی ہے، بہترین۔ پڑوسیوں میں اختلاف بھی ہوتے ہیں نا، ہم 20 سال کٹھے رہے ہیں، لیکن وہ بہترین انسان ہے، اللہ رسول پہ یقین رکھنے والا بندہ ہے، صدقات اور خیرات اور غریبوں کو جو وہ پیسے بانٹتا ہے وہ ہمیں پتہ ہے، امیر ترین، پیدائشی امیر ترین آدمی ہے۔ لے بندیال بس سروس والا، میں آج آپ کو بتا نہیں سکتا کہ میں اس کے اوپر کیسے مجھے غصہ آیا ہوا ہے۔ پھر وہ عمران ریاض خان کے حوالے سے جی کہ اس کو وہ چھوڑ دیں، اور یہ ہے سیدھا وہ لگ رہا تھا کہ یہ پی ٹی آئی کا چیئرمین ہے، یہ سپریم کورٹ کا چیف جسٹس نہیں ہے، یہ پی ٹی آئی کا چیئرمین ہے، اور اس نے بعد میں ریٹائر ہونے کے بعد ستمبر میں پی ٹی آئی کے ہی پوسٹر اور جھنڈے لگانے ہیں، دیکھ لینا۔ یہ وہ بندہ ہے، یہ وہ بندہ ہے جس نے وہ کرنا ہے، اور کہہ رہا ہے جی فوج ہمیں تنگ کر رہی ہے، اور محسن کیانی کے خلاف انہوں نے جھوٹا ریفرنس دائر کیا ہے فوج کے ذریعے، اور محسن کیانی میرا شیر ہے، شیر ہے، تم گیدڑ ہو، گیدڑ، ایسی باتیں گیدڑ کرتے ہیں، شیر ہو تو کھل کے سامنے آؤ۔ یہ جو باتیں آپ کی لیک ہوئی ہیں ٹیوبر نے کی ہیں، اور سب لوگوں کو اب پتہ لگ گیا ہے، آنا بھری عدالت میں بیان دے اگر تو شیر ہے تو۔ یہ وہ بیان اس کا جناب دیکھا ہے آپ نے کہ فوج ہمیں تنگ کر رہی ہے، اور یہ لوگ گیدڑ ہیں جو گیدڑوں کی طرح ہمارے اوپر جو ہے نا وہ حملہ ہوتا ہے۔ تو سر جی اس کی ساری گفتگو قابل اعتراض ہے، ایک ایک گفتگو پہ ریفرنس بنتا ہے،
9 रेफरेंस मैंने दायर किए हुए हैं, नहीं लग रहे। और ये फिक्र ना करे, इसके जाने के बाद भी इंशाल्लाह हमने इसकी पेंशनें भी रुकवानी है, मैंने रुकवानी है, इसकी पेंशनें रुकवानी है। जो 9 रेफरेंस दायर किए हैं ना, उनको लगवा के इसकी ली हुई तनख्वाहें भी वापस करवानी है। मुझे इसके ऊपर आज इतना गुस्सा आया हुआ है। आप बताएं कि ये चीफ जस्टिस रहने के काबिल है? आप बताएं इसके खिलाफ रेफरेंस बनता है कि नहीं? राना सनाउल्लाह कित्थे गई हैं तेरियां मुच्छां? शहबाज शरीफ कित्थे गई तेरी उंगली जड़ी 100 दी स्पीड नाल हिल दी है? काश इधर नवाज शरीफ साहब या मरीम नवाज होते तो वो इसको दिन में तारे दिखा देते। जिस तरीके से इसने चीफ जस्टिस होते हुए पूरी कौम के सामने फौज को बदनाम किया, अपने साथी जजों को बदनाम किया, नून लीग को बदनाम किया, इमरान खान की बहादुरी की तारीफें की, फौज को के ऊपर इल्जामात लगाए। इन सारी चीजों की तहकीकात होनी चाहिए कि नहीं? ठीक है दोस्तों, कमेंट्स करें। आपको ये इस वीडियो के बारे में जरूर कमेंट्स करें और इसको शेयर करें लाजमी। चैनल सब्सक्राइब का भी आज मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि आज मैं आटा बंदयाल के ऊपर बहुत गुस्से में हूं।